علماء نے فرمایا کہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں علماء نے ایک اور قاعدہ لکھا ہے، یہ تو اس کے لیے جو رسول کا عاشق ہے، جس کا رسول کے ساتھ تعلق ہے۔ حکیم علومت مولانا نقشبندی تھاری صاحب علیہ نے نقطہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت یہ کہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو حضور کی گستاخی کرنے کی نحوست یہ کہ اللہ کی 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو، معمولی، چاہے آپ کے بالوں کی توہین کر دی معاذ اللہ، چاہے آپ کے کسی طرح بھی آپ کی کسی قسم کی توہین کر دی، دنیا میں اس کی سزا موت ہے، اسے قتل کیا جائے گا، اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف اس پر 10 لعنتیں۔ کیسے؟ ایک گستاخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرا تھا، ولید بن مغیرہ، جس کو ایک شیر نے مردار کر دیا تھا۔ فضائل اعمال میں آپ نے اس کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا۔ اللہ نے اس کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی، اس میں اس کے 10 عیب ذکر کیے، جو ایک طرح کے 10 لعنتیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، ایک اس کی صفت یہ تھی، بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا، جھوٹا مکار، مہین، بے وقت، ذلیل۔ دوسری نحوست یہ، دوسری لعنت یہ، ایسا آدمی جو توہین کرنے والوں کو رسول اللہ کی، وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہوگا، بدبخت ہوگا، ذلیل ہوگا، ہمازن، فضول باتیں، تانا زنی کرنے والا، الزامات لگانے والا، مشاء بنمیم، چوتھی لعنت، چغلی خوری کرنے والا، مناع للخیر، نیکیوں سے منع کرنے والا، پانچویں، اور معتد اثیم، حد سے بڑھ جانے والا، اللہ کا باغی۔ اس کے بعد اتلم بعد ذالک زنیم، حرامی بھی ہوگا، بے ایمان کا بچہ، ایسا لعنتی ہوگا کہ اس کی والدہ بھی وہ زنا کی پیداوار ہوگا۔ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ 10ویں لعنت یہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، رسول اللہ کے گستاخ پر اللہ کی طرف سے 10 لعنتیں نازل ہوگی۔ اور عجیب واقعہ مجھے یہاں یاد آیا کہ رسول اللہ کی ناموس اور عزت کتنی بڑی چیز ہے۔ میں نے کہا نا، ایسے بے ایمان کو دنیا پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الدر الکامنہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس الدر الکامنہ کے اندر ایک عجیب واقعہ انہوں نے لکھے، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر، کہ موصل کے اندر، عراق کے اندر بعض مغل عیسائی ہو گئے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے، مغل بادشاہ، عمرہ، وہاں کے گورنر، وزراء عیسائی ہو گئے۔ اب عیسائی بڑے خوشی خوشی ان کے دربار میں آئے، اور وہاں ایک بدبخت عیسائی کھڑا ہوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین شروع کر دی، بکواس شروع کر دی۔ ساتھ میں ایک کتا بندھا ہوا تھا، وہ کتے نے جو ہے نا ایک دم سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا، تو مجلس میں کسی اللہ والے نے کہا، اوے بدبخت نامراد، یہ جو تو نے ہمارے سردار کی توہین اور گستاخی کی ہے، یہ کتا اس وجہ سے تو اس پر حملہ ہوا۔ تو اس عیسائی بدبخت نے کہا، نہیں، کتے کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، دراصل میں بات کرتے ہوئے ہاتھ ہلا رہا تھا، تو یہ کتا ذرا غیرتی تھا، یہ سمجھا مجھے اشارے کر رہے ہیں، مجھے ڈرا رہے، تبھی مجھ پر حملہ آور ہو گیا، اور دوبارہ بکواس شروع کر دی، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کر دی۔ اب کتے نے زنجیر توڑی اور اس بے ایمان بدبخت کی گردن دبوچ کے اس کے وہی مردار کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو 40,000 عیسائی اسلام قبول کر گئے۔ تو کتے کے دل میں، اس لیے اللہ اکبر، اس لیے علامہ انور شاہ کشمیر سے کس نے پوچھا، اے انور شاہ، تو افضل ہے یا گلی کا کتا؟ بعض ہوتے نام مراد عجیب سوال کرتے۔ علامہ انور شاہ کشمیر نے عجیب بات فرمائی، کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہم دفاع کر سکے، یقیناً اس کتے سے ہم افضل ہے، اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ ہو سکی، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت نہ ہو سکی، آپ کے فضائل و مناقب کی حفاظت نہ ہو سکی، تو وہ گلی کا کتا ہم سے افضل ہے کہ اسے تو کوئی ایک روٹی ڈالتا ہے، ساری زندگی مالک کے آگے دم ہلاتا ہے، مالک کو کوئی گھور نہیں دیکھ کر سکتا، وہ مالک پر کوئی حملہ ہوتا ہے کتا اس کے دفاع میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کر سکے، ان کی ناموس کا دفاع نہ کر سکے، ان کی ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے، تو وہ کتا ہم سے افضل ہے کہ ہم تو نام رسول اللہ کا لے، دم رسول اللہ کا بھرے، غلامی کا دعویٰ رسول اللہ کی ہو، اور رسول اللہ کی توہین اور ہمارے کانوں پر جو تک نہ رنگے۔